مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ذیشان. پروگرام شفایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں اپنے ان ہم خدمت عزیزوں کو یہاں پر بلاتے ہیں جو خدا کے خادم اور خادمائیں ملک پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور وہ مسیح کے نام کی بشارت کو اور مسیح کی خدمت کو اور مسیح کی بادشاہی کی وسعت کو پھیلانے کے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں. اسی طرح سے آج ہمارے درمیان ہمارے پروگرام میں جہلم سے ایک خادمہ موجود ہیں جو کہ وہاں پر ایک ویمن منسٹری بھی چلا رہی ہیں، اور پھر وہ کڈز منسٹری چلا رہی ہیں سنڈے اسکول کی، اور ساتھ ہی وہ آئزک تھیولوجیکل اسکول میں ایز اے ٹیچر پریکٹس کر رہی ہیں. اور میں آپ سے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے درمیان شبانہ ذیشان موجود ہیں. ہم آپ کو پروگرام شفایت میں ہوشنا ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. شبانہ، تھینک یو سو مچ. میں خداوند کی شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو، جس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور وہ مجھے جگہ بجگہ اور طرح بطرح اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اس کے بعد میں ہوشنا ٹی وی چینل اور ان کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے خداوند کی خدمت کو سر انجام دوں. تھینک یو سو مچ. ہم بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. آپ حوالہ پڑھیے جو آپ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، پھر میں دعا کروں گا. جی. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے میں پڑھوں گی. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو. آمین. ہم دعا کریں گے. خدائے قدوس آسمانی باپ، ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے آ کے تجھے دھنباد کہتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے باپ ہماری زندگی میں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مل بیٹھ کے تیرے کلام کی گفتگو ملک پاکستان میں اور بیرون ملک اس نشریات کو سننے والوں کے لیے کر سکیں. سو باپ، آج کے سارے کلام کے وسیلہ سے سننے والے برکت پائیں، دیکھنے والے برکت پائیں. جتنی دیر ہم بولیں ہمارے بولنے میں، اور جتنی دیر تک تیرے لوگ سنیں ان کے سننے میں تیرا پاک روح بڑی رہنمائی کرے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. تو شبانہ ذیشان، آپ اس کے بارے میں کیا شیئرنگ کرنا چاہیں گی؟ آپ اپنی انٹرپریٹیشن شیئر کیجیے. جی ضرور. جی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاک روح ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ بہت وسیع ہے، جس کو سیکھنے میں اور سکھانے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو پاک روح کو بائبل مقدس میں ڈیفرنٹ نیمز سے پکارا گیا ہے. میں سب سے پہلے چاہتی ہوں کہ میں اس کے ناموں کو بتاؤں آپ کو کہ اس کو کس کس نام سے پکارا گیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ یوحنا 14واں باب اس کی 16ویں آیت میں اس کو دوسرا مددگار بولا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کو یوحنا 14 باب اس کی 13ویں آیت میں روح حق بولا گیا ہے. اور پھر اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں قوت کہا گیا اس کو. پھر پیدائش پہلا باب 2 آیت میں خدا کا روح. اس کے بعد پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں سچائی کا روح اس کو کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ افسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت دیکھیں تو اس میں اس کو پاک مودع روح بولا گیا. اور پھر نحمیہ 9واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں نیک روح کہا گیا اس کو. حکمت کا روح، ہرد کی روح، مصلحت کی روح، قدرت کا روح، یہ سب نام اس کے جو ہیں وہ یسایہ 11ویں باب میں آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ پہلا پطرس اس کا 4تھا باب اور اس کی 14ویں آیت میں اس کو جلال کا روح کہا گیا. اور پھر اگر آپ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں دیکھتے ہیں تو اس کے 9ویں باب اور 14ویں آیت میں اس کو ازلی روح کہا گیا. اس کے ساتھ ہی عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں اس کو خوشی کا تیل کہا گیا. اور یسایہ 4 باب اس کی 4 آیت میں اس کو روح سوزا یا روح عدل کہا گیا. تو یہ سب نام جو ہیں ان کی الگ الگ ڈائمینشنس ہیں، لیکن ہم ان میں سے صرف رومیو 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو دیکھیں گے جس میں پاک روح کو بطور شفایتی دیکھا جا رہا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ روح ہماری کمزوری میں آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ بڑی حیران ہوتی تھی جب میں سوچتی تھی کہ کیا پاک روح بھی روتا ہے، کیا پاک روح بھی آہیں بھرتا ہے. تو کلام میں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ہاں واقعی پاک روح روتا ہے، پاک روح آہیں بھرتا ہے، شفایت کرتا ہے ہماری. اور ہماری کب وہ شفایت کرتا ہے؟ جب ہم کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں. میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ کمزوری کی حالت کون سی ہوتی ہے، تو خداوند کے روح نے مجھے بتایا کہ کمزوری کی حالت وہ انسان کی زندگی میں ہوتی ہے جب وہ گناہ میں گر جاتا ہے. تو میرے لیے یہ جب
یہ میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا اور میں بڑی حیران بھی ہوئی خداوند کے نام کو جلال کہ دیکھیں خدا کا روح خود پاک ہے، لیکن جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے، Praise Lord. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو یہاں پر جب ہم کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو ہم مرنے والے ہوتے ہیں، ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم میں خدا کا روح جو ہے وہ باپ سے ہماری شفاعت کرتے ہیں آہیں بھر بھر کے، تاکہ وہ ہمیں خدا باپ سے معافی دلوا سکے۔ ہمارے جو گناہ ہیں ان کے لیے وہ خداوند کے حضور میں جاتا ہے کہ ہماری شفاعت کرتا ہے کہ وہ باپ ہمیں معاف کرے اور ہم جو ہیں خدا باپ کا غضب جو ہے وہ ہم پہ نہ بھڑکے۔ اس کے آگے لکھے کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ ایسی ایک کیا کہنا چاہیے کہ اسپیچ لیس بات ہے کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا، ہم اس کو عام لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ کیسے ہمارے لیے خدا باپ کے پاس جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روح القدس کی بنیادی منسٹری جو ایماندار کے لیے وہ یہ بھی ہے کہ وہ بطور شفاعتی کام کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ شفاعتی کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے کہ شفاعتی کی بنیادی طور پہ خدمت کیا ہوتی ہے؟ شفاعتی جو ہوتا ہے، شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے مداخلت کی کاروائی، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں انٹرسیسر کہتے ہیں، انٹرسیشن کہتے ہیں شفاعت کو، اور جو شفاعتی ہوتا ہے اس کو انٹرسیسر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں پاک روح بطور انٹرسیسر نظر آ رہا ہے، وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے، یعنی کہ ہماری طرف سے وہ مداخلت کی کاروائی کر رہا ہے۔ یعنی کہ روح القدس جو ہے وہ ہمارے لیے بطور شفاعتی پریکٹس اس لیے کرتا ہے کیونکہ جو معاملات ہم خود اپنے بلبوتے پہ ڈیل نہیں کر سکتے ہیں وہ بطور شفاعتی ان کا ذمہ لے کے خود ڈیل کرتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ واہ، یہ بڑی بابرکت بات ہے کہ روح القدس ہمارے لیے بطور شفاعتی کھڑا ہوا ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہوں گا کہ جب روح القدس ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے تو اس کا بنیادی فائدہ ہمیں کیا ہے؟ جی، اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ خدا باپ ہمیں معاف کرتا ہے۔ پاک روح جب شفاعت کرتا ہے تو خدا باپ جو ہے وہ پھر ہمارے گناہوں کو، ہمارے جو گناہوں کی دستاویز ہوتی ہے، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو وہ کھاتے میں نہیں لاتا، ان کو مٹا ڈالتا ہے۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ تو عزیزو، جیسا کہ تثلیث کے 3 اقنوم ہیں اور خدا کی ذات جو خدائے ثالوث ہے اس کی وحدت میں کثرت ہے، اب یہاں پر خدا کی ذات کا ایک پہلو ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے اور دوسرا اس تمام تر شفاعت کے مطابق ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میں بڑی برکت مل رہی ہے گفتگو سے، تو آگے آپ مزید اس کے بارے میں کیا انٹرپریٹیشن شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں مزید یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کلام مقدس میں کئی جگہوں پہ ہمیں پاک روح کی مداخلت نظر آتی ہے، جیسے کہ پالوس اور اس کے ساتھی اکثر کسی جگہ پہ جانا چاہتے تھے تو پاک روح ان کو منع کرتا تھا، مداخلت کرتا تھا، اور کئی جگہ پر خدا پاک روح ان کو خود لے کے جاتا تھا ان کو، تاکہ وہ جائیں اور جا کر دوسروں کی شفاعت کریں، یعنی کہ پاک روح بطور شفاعتی دوسروں کو بھی شفاعت کے لیے ابھارتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے جب یہ پطرس نے کلام کیا تو خدا کا روح اس میں تھا، خدا کا روح جو تھا وہ خدا کے روح کی مرضی کے مطابق بولا، روح کی ہدایت کے مطابق بولا۔ جی، تو جو جیسے آپ نے روح القدس کی انٹرسیشن پہ بات کی تو میں ناظرین کو بتاتا چلا جاؤں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ بات میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ ایک بہت ہی عظیم مشنری جو کہ افریقہ میں جرمنی سے خدمت کی غرض سے گیا اور اس کا نام رینہارڈ بونکے، وہ جب سٹارٹنگ کے ڈیز میں وہاں پر گیا تو وہ قریب المرگ تھا کیونکہ وہاں پر اس نے پلیوٹڈ پانی استعمال کر لیا۔ اس پانی کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو گیا اور وہ دن بدن بیمار ہوتا جا رہا تھا، نوجوانی کے دنوں میں تھا۔ تو عزیزو، یہ ہوا کہ جب وہ بیماری کی قریب تھا تو ایک صبح اس کو آواز آنا شروع ہو گئی کہ کوئی اس کے لیے خاتون دعا کر رہی ہے۔ اور شبانہ، میں اس تجربے کو بیان کرتے ہوئے آپ کی برکت کے لیے اور ناظرین کی برکت کے لیے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا، جب اس کو آواز آنا شروع ہو گئی کہ ایک خاتون ہے جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو اس نے
افریقہ میں اپنے بستر پر اس آواز کو پہچاننا شروع کیا کہ یہ کس کی آواز ہے. تو اس کو آواز جب سنائی دی تو اسے یاد آیا کہ یہ آواز تو میں نے جرمنی میں اپنے چرچ میں سنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا باپ بھی ایک پاسٹر تھا رینہارڈ بونکے کا، اور وہ جرمنی میں پاسبانی خدمت کرتا تھا. تو اس کے چرچ کی ایک خاتون تھی جس کو وہ اپنے لیے دعا کرتے ہوئے افریقہ میں سن رہا تھا، اور جرمنی سے افریقہ کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 8,000 کلومیٹر ہے. تو وہ اپنی ٹیسٹمنی میں شیئر کرتا ہے کہ جب میں اس دن میں نے صبح کے پہروں میں اس کی آواز سنی تو میں ہیل ہو گیا، اور میں ٹھیک ہو کے میں نے خط لکھا اپنے باپ کو، اور میں نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ فلاں ڈیٹ پر فلاں ٹائم میں وہ کیا کر رہی تھی. تو میرے باپ نے اس کے گھر کو وزٹ کیا خط ملنے کے بعد. جب وہاں پر وزٹ کیا تو وزٹ کرنے کے بعد اس خاتون سے ملاقات ہوئی، اور جب اس سے سوال کیا گیا تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اس ٹائم میں خدا کے حضور میں روح القدس نے مجھے اٹھایا اور اس نے بیدار کیا، اور اس نے کہا کہ رینہارڈ کے لیے شفاعت کرنی شروع کر، کیونکہ وہ قریب المرگ ہے اور وہ تیری دعا کے وسیلہ سے بچ جائے گا. تو وہ خاتون جو ہے وہ اٹھی اور اس نے شفاعت کرنا شروع کر دی، اور اس نے یہ باتیں اس کے باپ کو بتائیں، اور اس کے باپ نے یہی باتیں لکھ کر آگے رینہارڈ بونکے کو بھیج دی. اور رینہارڈ بونکے نے جب وہ خط پڑھا تو اس کو اس دن اندازہ ہوا کہ پاور آف انٹرسیشن کیا ہے، شفاعت کی قوت کیا ہے. تو عزیزوں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ شفاعت میں یہ قدرت پائی جاتی ہے. جب روح القدس آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے تو کبھی کبھار وہ آپ کی شفاعت کے لیے کسی کو قائلیت بھی دے سکتا ہے. بہت سے لوگ جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کبھی کبھار روح القدس کی قائلیت موجود ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے انٹرسیشن کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ اس خاتون نے اس کو جواب دیا تحریری طور پہ، جب اس کے باپ نے خط لکھا تو اس کے باپ سے جب بات ہوئی رینہارڈ بونکے کے، تو اس نے کہا کہ میں اس کے لیے دعا نہیں تھی کر رہی، پر روح القدس نے مجھے اٹھایا اور بیدار کیا، اور اس نے کہا کہ اس کے لیے دعا کر کیونکہ وہ بیمار ہے اور قریب المرگ ہے. اور اسی طرح سے میں آپ کی برکت کے لیے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انٹرسیشن واقعی ہی جب ہولی اسپرٹ انٹرسیشن کی پوزیشن میں آتا ہے تو وہ کبھی کبھار لوگوں کو بیدار کرتا ہے. کبھی کبھار ہم خادمین جو ہوتے ہیں ہماری زندگی میں انٹرسیشن کے لیے کلیسیا کو کوئی عام ایماندار وہ کھڑا کر دیتا ہے جس کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہم بیدار ہوتے ہیں، گرمائے جاتے ہیں. تو ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے، پر ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل. ملتے ہیں بریک کے بعد.